के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں آج ہم مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کئی مکی صورتوں کے بعد 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورہ محمد، پھر سورہ فتح، پھر سورۃ الحجرات۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے، جس میں قتال کا ذکر آیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی، اس میں قتال کا ذکر بھی آیا، اور اس کے حوالے سے چند اور ہدایات سورہ محمد میں نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سورت بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں، اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ سورہ محمد میں قتال کا بیان، اس کے بعد سورہ فتح آئے گی، اس میں اللہ کے رسول کے مشن کا بیان، لیظہرہ علی الدین کلی، کہ یہ دین حق کل نظام زندگی پر غالب ہو جائے۔ سورہ فتح کی آیت 28 میں بیان آئے گا، اور جب اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے لیے رہنمائی اور ہدایات وہ انشاءاللہ سورۃ الحجرات میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ مشرکین مکہ جو اب مسلمانوں سے لڑیں گے بدر میں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان مشرکوں کے اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ خاص طور پر اللہ کے رسول کا نام آیا اس لیے کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، تو اب یہودی آباد ہیں یہاں پر، وہ بھی کتاب اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ نہیں، اب ایمان والا وہ ہے جو اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو ارشاد ہوا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور فرما دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو درست فرما دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی وضاحت کے لیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جو تم کافروں سے لڑ پڑو تو ان کی گردنیں اڑا دینا۔ اب یہ قتال کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں جن پر گفتگو سورۃ البقرہ اور دیگر مقامات پر بھی ہو چکی۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب ریزی کر چکو، اچھی طرح ان کی کمر توڑ دی جائے، فشد الوثاقہ، تو ان کی قید مضبوط کر لو، اب قیدی بنا سکتے ہو۔ فإما منًا بعد وإما فداءً، پھر اس کے بعد
یا تو احسان کر کے بغیر فدیے کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو، حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی مراد لڑنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں، خوب خون ریزی ہو جائے، کمر توڑ دی جائے مشرکین کی، کفار کی، پھر قیدی بنانے کی اجازت دی گئی۔ ہاں یہ بھی آپشن دیا گیا، احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو، فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو، اور اسلام نے غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں اہم ہدایات دی۔ عام کسی چلتے پھرتے انسان کو غلام اور کنیز بنانا حرام۔ جنگی حالات کے حوالے سے اسلام نے غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں رہنمائی دی اور بڑی عادلانہ تعلیمات دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی ان تعلیمات کے نتیجے میں کچھ ہی عرصے کی بعد غلامی بالکل ختم ہو گئی۔ ذالک، یہ تو حکم ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو ان سے ضرور انتقام لیتا۔ اللہ چاہتا ویسے ہی کفار کو مٹا دیتا، لیکن نہیں، یہ دنیا امتحان کے طور پر ہے۔ ارشاد ہوا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ قتال کے لیے مزید ابھارا گیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ جلد انہیں ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واقفیت عطا کر دی ہے۔ دنیا میں کتاب اور رسول کے ذریعے کچھ اندازہ ہوا جنت اور اس کی نعمتوں کا، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنتی کو اس کے ٹھکانے کا علم ہوگا، وہ سیدھا جنت پہنچے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اللہ کی مدد اس کے دین کی مدد ہے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 14 میں پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف مراد دین کے کام میں؟ ساتھیوں نے کہا ان کے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ گویا رسول کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے برابر ہے، اور رسول کی مدد ان کے مشن میں کی جاتی ہے۔ آج ختم نبوت کے بعد دین کی دعوت کا کام، دین کے نفاذ کی جد و جہد کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ آج ہم دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت و رسوائی کا شکار اس لیے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں۔ کیسے آئے گی؟ اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ آج تم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، غیروں کے کہنے پر برائیوں کو دعوت دیتے ہیں، نافرمانیوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں اللہ اپنے دین کو تھام لے اور اس کی نصرت کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد فرماؤں گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دوں گا۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ ہٹا لے تم پر سے، بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ آج امت جس زوال کا شکار ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک وجہ کیا؟ آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر رہے۔ اگر آج ہم اللہ کے دین کو آگے بڑھ کر تھامیں گے تو اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا اور ہمارے قدموں کو انشاءاللہ مضبوطی بھی عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، ان کے لیے تباہی ہے، وأضل اعمالہم، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اگر کبھی کچھ حاجیوں کو کھلائے پلائے بھی تھا تو کیونکہ کفر اور شرک پر اڑے ہوئے ان کا کوئی نیک عمل ان کے کام نہیں آئے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا۔ فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے انہی کی طرح سزا ہوگی۔
ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا کارساز ہے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کے لیے کوئی مولا کوئی کارساز نہیں۔ احد میں ابو سفیان نے، وہ بعد میں ایمان لائے تھے، یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنت کے باغات میں۔ ایمان کے ساتھ اعمال بھی نیک کرنا ضروری، اللہ انہیں داخل فرمائے گا جنت کے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون ویأکلون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ جانور کھاتے پیتے بغیر مقصد زندگی کے، جانوروں کا کوئی مقصد زندگی نہیں، وہ تو انسانوں کی خدمت پر لگے ہیں، تو وہ آدمی جس کا مقصد زندگی کوئی نہ ہو، بس وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے پیتا ہے اور مزے اڑاتا ہے، مگر آخرت میں اس کے تباہی و بربادی کی سوا کچھ نہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بستی سے قوت میں بہت زیادہ تھی، کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نکال دیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، پس ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا۔ تو پچھلوں کو اللہ نے ہلاک کیا، یہ مشرکین مکہ جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، اللہ ان کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Stories of the Prophets، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نافرمانوں کے لیے اللہ نے ڈراوے بیان کیے۔ اب آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 14 سے ارشاد ہوا افمن کان علی بینۃ من ربہ، پس بھلا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جس کو اس کا برا عمل مزین کر کے دکھا دیا گیا، واتبعوا اہواءہم، اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ جس کے پاس ہدایت آ گئی اور وہ روشنی میں ہے، ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہے، دوسرا گناہوں میں پڑا ہے، اس کے گناہ بڑے آراستہ کر کے دکھا دیے گئے، اور یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت بڑا پیارا مقام، جنت کی 4 نہروں کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد ہوا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، ایسی ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں اس پانی کی جس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ان میں نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت کا باعث ہوں گی، دنیا کی گندی شراب نہیں، جنت کی پاکیزہ شراب، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہوں گی صاف کیے ہوئے شہد کی، دنیا کا جالی والا نہیں، جنت کا خالص اصل شہد، اس کی صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو یہ جنت ملے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنے والا ہو؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اسے پلایا جائے گا کھولتا گرم پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ اس کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ استغفر اللہ۔
کیا جنت والا اور یہ جہنم والا جسے کھولتا گرم پانی پینا پڑے گا جو اس کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو وہ کہتے ان سے جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، ابھی ان حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ یہ وہ لوگ منافقین جو توجہ سے اللہ کے رسول کی بات نہ سنتے اور اہل کتاب یہود سے تعلقات بڑھاتے اور مذاق اڑاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، یہ ان کا ذکر ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نیک بندوں کا مزید بیان ارشاد ہوا، والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جن لوگوں نے ہدایت کی پیروی کی اللہ نے انہیں مزید ان کی ہدایت عطا فرمائی، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی، بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ مزید اس کو ہدایت پر آگے بڑھاتا ہے۔ جنہوں نے ہدایت کی روش اختیار کی، پہلا قدم خود بڑھایا، اللہ نے اور ہدایت ان کو عطا فرمائی۔ قرآن نے فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 آخری آیت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے، محنت کرتے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت اور ہدایت پر مزید ہدایت عطا فرما۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ اچانک ان پر آ جائے۔ ہٹ دھرم نافرمان تو بس قیامت کے انتظار میں ہیں۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بس اس کی علامات تو آ چکی۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث میں، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے، دونوں انگلیوں کو ملا کر آپ نے دکھایا، گویا قیامت تو اتنی قریب ہے۔ فرمایا اس کی علامات تو آ چکی۔ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں فائدہ دے گا؟ آج مہلت ہے، آج مان کر عمل کرو تو کل کامیابی، قیامت کو دیکھ کر یا عذاب کو دیکھ کر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اے نبی جان لیجئے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم، پھر خطا کیا ہے؟ آپ کے مقام بلند کے اعتبار سے آپ اگر کچھ محسوس کرتے تو اس پر آپ استغفار کرتے اللہ کے حضور۔ پیغمبر کا تعلق اللہ سے بڑا گہرا ہوتا ہے، ذرا کہیں وہ اپنے اعتبار و مقام کے اعتبار سے محسوس کریں کہ کچھ خطا ہو گئی، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے معصوم ہونے کے باوجود۔ آپ کو اور مجھے کتنا استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ جانتا ہے لوگوں تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے رہنے کے مقام کو، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تم سے واقف ہے۔ اب منافقین کا بیان آ رہا ہے، ارشاد ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں، کیونکہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ان کو بھی ایمان والا کہا جاتا ہے، مگر قرآن کا انداز بتا دیتا ہے کہ کب جھوٹے دعوے داروں کا ذکر ہے اور کب سچے ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں منافقین کا بیان، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کہ کوئی ایک سورت نازل کیوں نہیں کر دی جاتی؟ مراد ہے کہ صاف صاف حکم آ جائے، قتال کا سیدھا سیدھا حکم آ جائے ہمارے لیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ان کو کوئی VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب کوئی سورت صاف صاف معانی والی واضح نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں مرض یعنی بیماری نفاق کی، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو۔ فَأَوْلَى لَهُمْ،
تو تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے۔ منافقین کا حال کیا ہے؟ جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کی راہ میں قتال کا حکم آئے تو بھاگ جاتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں، ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے ان لوگوں کو۔ فرمایا کہ ان قتال سے جی چرانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر، پس جب کام کا فیصلہ ہو جاتا تو چاہیے تھا کہ اطاعت کرتے اور معقول بات کرتے۔ جب اللہ کے رسول کسی مہم کا فیصلہ کر لیں تو اب قبول کرو اور بھلی بات کہو، نافرمانی کی بات کہنا اور نافرمانی کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ دعویٰ ہی نہ کرتے بلکہ دعوے کے ثبوت کے لیے اطاعت کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، بس اس بات کا امکان ہے کہ اگر تم زمین میں صاحب اختیار ہو جاؤ تو تم زمین میں فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ اصل میں ابھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور ابھی کوئی جلد بازی کا معاملہ کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ اگر ابھی مکے والوں کے خلاف کوئی آخری اقدام کر بیٹھو تو ممکن ہے کہ تمہاری تربیت نہ ہوئی ہو اور تم جلد بازی کی وجہ سے قتل و غارت گری کر بیٹھو یا اپنے ہی رشتہ داروں کو مکہ میں جا کے قتل کر دو۔ تو ابھی جلد بازی نہ کرنا، ابھی تربیت سے گزرنا ہے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ ہوگا، تب مکہ فتح ہوگا، تو تربیت سے گزرنا ضروری ہے اہل ایمان کے لیے اور انقلابی جماعت کے لیے، تاکہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو لوگوں کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو فرمایا کہ قریب ہے کہ اگر تم صاحب اختیار ہو جاؤ زمین میں تو فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ مشرکین کے لیے تو اللہ کا عذاب ہے ہی ہے۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ مشرکین ہو یا اور مخالفین، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اندھا اور بہرا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ خيرا